پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرنے میں ناکام رہا۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، تزکیہ نفس اور صالحین کے احوال کے بارے میں ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی آج کی یہ 10ویں نشست ہے کہ جس کا موضوع امانت داری ہے، جسے ہم آنسٹی کہتے ہیں۔ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ میں امین بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ آپ کے 2 لقب یا آپ کی 2 کوالٹیز ایسی تھیں جو نبوت اور رسالت سے پہلے بھی لوگوں میں بہت معروف تھیں، یعنی آپ اپنے صادق ہونے کی حیثیت سے اور امین ہونے کی حیثیت سے بہت معروف تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، یہاں تک کہ کفار اور مشرک بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کو مانتے تھے، بھلے آپ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر نہ بھی مانتے ہوں۔ تو صداقت اور امانت داری انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے نفس کے اصلاح کے لیے 2 بنیادی پتھروں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے والا بن جاؤں، یعنی میرے اوپر دوسروں کی حوالے سے جو ریسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں تو میں اپنی وہ ذمہ داریاں، وہ اپنی ریسپانسبلٹیز دوسروں کے اگینسٹ ادا کرتا رہوں۔ اور امانت داری کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں دوسروں کے حق میں کمی بیشی نہ کروں، یعنی دوسرے کا جو حق، جو رائٹ بنتا ہے اس میں کچھ کمی نہ کروں۔ تو یہ امانت داری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ تو امانت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی نے میرے پاس کوئی چیز رکھوا دی، کوئی گھڑی رکھوا دی، کوئی زیور رکھوا دیا، میرے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے، اب میں اس کے اندر خیانت نہ کروں۔ یہ امانت کا ایک اسپیسیفک، بہت ہی محدود، لمیٹڈ سا مفہوم ہے۔ امانت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس اگر کسی نے اس طرح سے کسی شے کی صورت میں امانت نہ بھی رکھوائی ہو، اگر میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی اقتدار ہے، تو یہ بھی میرے پاس امانت ہے۔ ایک عربی، ایک بدو جسے ہم دیہاتی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو، یعنی اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اب اسی بدو نے، اسی اعرابی نے، اسی دیہاتی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا کہ امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، کہ جب حکومت، جب اقتدار، جب اختیار، جب اتھارٹی کسی ایسے شخص کے سپرد کر دی جائے کہ جو اس کا اہل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں عہدہ عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک ضعیف، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، آپ کمزور ہیں، آپ اس عہدے کے حوالے سے جو ذمہ داری ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ مطلب یہاں ضعف سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا،
جیسا کہ ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اس درجے کی مینجمنٹ کی صلاحیتیں نہیں تھیں، انتظامی صلاحیتیں نہیں تھیں جو اس عہدے کے حوالے سے ضروری تھیں۔ تو یہی ہم چیز جو ہے وہ آج کل کی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ امانت کے لفظ کو اگر ہم اس کی ضد سے سمجھنا چاہیں، اس کے عکس سے سمجھنا چاہیں، تو وہ خیانت کا لفظ ہے، جسے ہم عرف عام میں کرپشن کہتے ہیں۔ یعنی خیانت یا کرپشن جو ہے وہ امانت کی ضد ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر کرپشن پھیل جاتی ہے تو وہاں سے امانت اٹھا لی جاتی ہے، اور امانت کا اٹھا لیا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی کرپشن کا عام ہو جانا یہ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس وقت تمہیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے جب سوسائٹی میں تمہیں دو لوگ بھی جو ہے وہ امانت دار نظر نہ آئیں، امین نظر نہ آئیں۔ اور قرآن مجید نے نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی مومنین صادقین کی، وہ مومنین صادقین کی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا بلکہ جنت الفردوس کا وارث ڈکلیئر کر دیا۔ سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں 13-14 آیات میں، تو وہاں پہ 6 صفات بیان ہوئیں ان لوگوں کی جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ ان صفات کے اندر ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جنت الفردوس کے وارث وہ لوگ ہیں، مومن وہ ہیں اللہ کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں، کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کو، یعنی جو امانتیں ان کے ساتھ سپرد کی جائیں ان کے اندر وہ خیانت نہیں کرتے، ان کا وہ لحاظ کرتے ہیں، ان کا وہ پاس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کو کوئی امانت دی جائے، یعنی امانت ان ٹرمز آف، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے پاس کوئی مال دیا گیا، مال بھی امانت کی ایک صورت ہے لیکن کل امانت نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوئی اختیار دے دیا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا، اس کو غلط طور پہ جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر امانت داری نہیں ہے، آنیسٹی نہیں ہے، اس کے اندر خیانت ہے یا کرپشن ہے یا وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، تو اس شخص کے اندر 1/3 منافقت موجود ہے، یعنی یہ 1/3 منافق تو ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ سے کہا، اپنے دور کے لوگوں سے کہا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے ذمے کوئی ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے، پھر وہ اس کے اندر کوئی خیانت کر لیتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی مال غنیمت آ گیا، اب اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس مال غنیمت کو تقسیم کرو، اب وہ اس کے اندر کوئی خیانت کر لیتا ہے، اور خیانت بھی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، اس نے کوئی اونٹ کی رسی جتنی خیانت کر لی، اتنی رسی اپنے حق کے لیے رکھ لی یا اپنے استعمال میں لے آیا، اس کو حقیر جان کے، چھوٹا جان کے کہ ایک رسی کو میں لوگوں میں کیا تقسیم کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رسی یا اس سے بھی کم تر درجے کی چیز اگر اس نے اپنے لیے خاص کر لی، وہ رسی، وہ چیز جو کہ پبلک کی پراپرٹی تھی، جو کہ اسٹیٹ کی ملکیت تھی، جس سے تمام لوگوں نے فائدہ اٹھانا تھا، اس کو اگر اس نے اپنے لیے خاص کر لیا تو یہ شخص قیامت والے دن اس رسی کو لے کر آئے گا، اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ وبال بن جائے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدہ مانگنے پہ کہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر تو یہ امانت ہے، فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، لیکن قیامت والے دن وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ رسوائی کا باعث بن جائے گا اور یہ ندامت اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔ یعنی عہدے کو حاصل کرنا دنیا میں تو یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قضاء کا عہدہ سونپا گیا، جس کو جج بنا دیا گیا، تو اس کو تو یوں سمجھو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، مطلب اس کو ایسی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ گویا اس کو بغیر چھری کی ذبح کر دیا، بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو گئی ہے۔ یعنی قیامت والے دن اسے نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے ہاں کس طرح سے جواب دے گا، اسے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے ہاں کہ دو لوگوں کے درمیان اس نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اس نے دنیا میں عدل کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امانت کو یعنی عہدے اور ذمہ داری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزمائش قرار دیا، چور دروازوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کسی قبیلے کی طرف بھیجا۔ اب وہ صاحب جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دینے کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا بھائی آپ یہ ہدیہ، یہ گفٹ، یہ تحفہ آپ رکھ لیں۔ اب جب وہ شخص واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ تو بیت المال میں چلی جائے گی، اور یہ وہ ہیں جو لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ وہ تحفے گھر لے گئے چھپا لیے، بلکہ ان کی اتنی امانت تو دیکھیں کہ وہ سامنے لے کر آئے کہ یہ تحفے مجھے دیے گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھے، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کون تحفے دینے کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تحفے اور جو تحائف، جو گفٹ اس کو ملے ہیں وہ اسی وجہ سے ملے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ عہدہ جو ہے وہ دیا تھا۔ مطلب ہماری طرف سے یہ ریپریزنٹیٹیو بن کے گیا ہے تو لوگوں نے ہمارا اکرام، ہماری عزت، ہماری آنر اور احترام کے اندر اس کو یہ تحائف دیے ہیں، تو اس لیے یہ سارے تحائف بھی بیت المال میں جائیں گے۔ یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اور امانت داری ایک تو عہدے کے اندر ہے، اور امانت داری دوسرا اس چیز میں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، اور تیسرا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ المستشار مؤتمن، کہ جس نے آپ سے مشورہ لیا تو مشورہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی نے آپ سے اپنا راز شیئر کیا، اپنا کتارسز کر لیا، تو اس کے راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آپ دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ تو راز کے اندر بھی خیانت کرنا یہ بھی خیانت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور مشورہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، کسی نے شادی کے بارے میں مشورہ کر لیا، کسی نے اپنے کیریئر کے بارے میں مشورہ کر لیا، جسے کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دوست جاننے والا پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آپ نے اس سے مشورہ کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ آپ کو اچھا مشورہ دے۔ اب تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں عجیب قسم کا ماحول ہے کہ اگر آپ تاجر کے پاس جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، وہ آپ کا جاننے والا بھی ہے، یا آپ ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں پھل لینے کے لیے اور وہ آپ کی اس کے ساتھ کوئی شدھ بدھ بھی ہے، تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ مجھے خراب پھل دے گا، آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ 2 نمبر کپڑا دیا جائے گا۔ تو مطلب ہمارے ذہنوں کے اندر سوسائٹی میں کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے ذہن میں پہلی جو پرسپشن، پہلا جو تصور، پہلا جو امیج ہمارے مخاطب کا آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ خائن بندہ ہے، یہ مجھ سے دھوکہ کرے گا، یہ مجھ سے چیٹ کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے تمام حواس جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کی اخلاقی گراوٹ کی انتہا اس کو کہنا چاہیے۔ تو اگر ہم سوسائٹی کو اس اخلاقی گراوٹ سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر امانت کا وصف پیدا کریں۔ مطلب وہ پیشے جو کہ بہت ہی ہماری سوسائٹی میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جن کی بہت رسپیکٹ اور آنر کی جاتی ہے، مطلب ٹیچنگ کا شعبہ ہے، یا اسی طرح آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں کہ ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے، اب ہمارے ہاں عموماً آپ دیکھیں گے ہر دوسرے بندے سے آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ ہمارے ہاں جو نارمل ڈیلیوری کا کیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے پیسے بنانے کے لیے اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں، آپریشن کے کھاتے میں لے جاتے ہیں۔ اب لوگوں کی یہ جو سوچ ہے، یہ تصور ہے، یہ کیا بتلا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کرپشن بہت بڑھ چکی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنے انٹرسٹ، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی مطلب جا سکتے ہیں، اپنے مفاد اور انٹرسٹ کے لیے، اپنے 4 پیسوں کے فائدے کے لیے آپ کا کسی قسم کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو ہر شخص کا اعتبار دوسرے سے اٹھ چکا ہے۔ تو جب سوسائٹی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ہر شخص کا اعتبار دوسرے سے اٹھ جائے، کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سوسائٹی کے اندر آپ کیا مطلب خاک تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اس سوسائٹی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال سکیں۔ اس سوسائٹی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی صحیح معنوں میں کوئی ریئل چینج جو ہے وہ لا سکیں۔ تو امانت کا وصف بہت ضروری ہے، آنیسٹی بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو ایک پیسفل سوسائٹی بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اس کے آگے بڑھنے میں، اس کی ایڈوانسمنٹ میں کچھ نہ کچھ رول پلے کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امانت داری کے وصف سے موصوف کرے
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی